دوستو اداور سے میں ہوں تنقیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی اس موضوع کے اوپر 3 آرٹیکل لکھ چکی ہوں۔ آئی تھنک میں نے جون سے اس ٹاپک پہ لکھنا شروع کیا تھا، مگر اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے دور میں ہے کہ جیسے سیلاب ابھی دیکھے جا رہے ہیں، 2010 کے بعد جس طرح کے سیلاب آئے تھے وہ اس کا جیسے سب سے زیادہ ایکسٹریم لیول ہے، اور بارشیں ظاہر ہے ہماری توقع سے بہت زیادہ ہوئی ہیں، 500% زیادہ ہوئی ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہم بلیمنگ کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کو۔ بہرحال حالات جو ہے انتہائی ابتر ہیں، مگر اس چیز کے اندر سب سے جو سوچنے والا پہلو یہ ہے، ہمارا میڈیا اس سے پہلے ان سارے حالات اور واقعات کو دیکھتا رہا ہے، لیکن وہ شہباز گل جو کہ ایک ایم پی ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے آنے والے وزٹرز کو کاؤنٹ کر رہا تھا، لیکن اس نے ان سیلابوں سے اور ان بارشوں سے آنے والے لوگوں کے ہلاکتوں کو مینشن نہیں کیا۔ یہی میڈیا عمران خان کے کسی بھی جلسے میں آنے والے لوگوں کو تو کاؤنٹ کر رہا تھا، لیکن اس نے اس سیلاب سے آنے والے مکان جو گرے ہیں یا جو بھی فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا۔ یہ انتہا سے زیادہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم اپنی اسی سیاست کو اور اپنی چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مسلسل پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک ملک میں ہونے والے کسی بھی نقصان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خاص طور پہ ہم اگر سیاسی طور پہ دیکھیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، کسی نے بھی ان سارے معاملات کو سیریسلی نہیں لیا۔ بلوچستان تباہ ہو گیا، جنوبی پنجاب کے اندر آپ سوچیں کہ کوئی ایسا مکان نہیں ہے، کچا مکان، جو کہ صحیح سالم حالت کے اندر ہو۔ اندرون سندھ تو انتہا سے زیادہ بری صورتحال ہے، دریائے سندھ جہاں جہاں سے گزرتا ہے ان علاقوں کے اندر تباہی۔ آپ لوگوں نے اگر جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے میں مسلسل 3 ہفتوں سے اسی ٹاپک کے اوپر لکھتی چلی آ رہی ہوں۔ خطے میں ہونے والی اس ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں کا مقدار کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات جدید سائنسی تحقیقی طرز عمل اختیار کرنے میں قطعاً طور پہ ناکام رہا ہے۔ اب کسی بھی ملک کے جو محکمہ موسمیات ہے وہ کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے جدید ممالک کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کو سیٹلائٹ سے کھینچی ہوئی ان کے ساتھ تصاویر کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، اور جو پیش گوئی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں بارش ہوگی، کہاں کہیں نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب میں جن ممالک میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں پر اتنا ایکوریٹ سسٹم ہوتا ہے۔ میں کیونکہ خود برطانیہ میں رہتی ہوں اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر اتنی 10% بھی بارش ہوتی ہے تو محکمہ موسمیات اس کی پیش گوئی بھی کرتا ہے، لیکن یہاں ہمارا محکمہ موسمیات کیونکہ وفاق کے زیر اثر ہے تو اس معاملے میں وہ قطعاً ناکامیاب رہا ہے۔ اور بھلے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایڈوانس پیش گوئی کر دی تھی، میں اس بات کو نہیں مانتی ہوں، کیونکہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی جو حفاظتی اقدام اٹھانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھائے گئے۔ میرے اس ویڈیو کا عنوان ہے موسمیاتی تبدیلی یا نااہلی، اور آپ دیکھ لیں گے کہ 1000 سے زائد لوگ ابھی پاکستان میں سیلاب سے جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اتنے لوگوں کی ہلاکتیں سیلاب سے نہیں دیکھی ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ ایک رف آئیڈیا ہے جو ہے، اور اس کے علاوہ جو املاک کا نقصان ہوا ہے، جانوروں کا نقصان ہوا ہے، اور جو کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ لیکن
ہماری گورنمنٹ سو رہی تھی اور سو رہی ہے. اب ہم جتنا بھی آپ اپنی ایفیشنسی دکھا لیں، ہم لوگ پورا ہمارا میڈیا مسلسل اپوزیشن کو ریکارڈ کر رہا تھا، اپوزیشن کے جلسوں کو، شہباز گل کو، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو. ہمارے وزیر اعظم صاحب دوسرے ملکوں کے دورے کر رہے تھے، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ملک کے عوام کس قسم کی ایک قدرتی آفات کے اندر سخت قسم کی تکلیف جھیل رہے ہیں. ہمیں ابھی IMF سے زیادہ ہمیں اپنے ملک کے جو بچے کچھ عوام ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت تھی. میں تھوڑی سی کیا، میں بہت زیادہ تلخ ہو رہی ہوں، لیکن میں ابھی اپنے جو میرا مضمون ہے میں اس کی طرف چلتی ہوں، اور میں نے یہ کافی سوچ سمجھ کے اور کافی ڈیٹا کلیکٹ کر کے لکھا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس بارے میں سوچیں گے ضرور. بہت شکریہ. بارش کو ابر رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کسی بھی ملک کی زرعی ترقی اور ضروریات، ماحولیاتی خوبصورتی اور جنگلی حیات کی بقا اور بہتری کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. مگر ہمارے وطن پاکستان میں زیادہ تر یہ رحمت زحمت بن کر ہی آتی ہے. گو کہ ماحولیاتی تبدیلی اس کی ایک وجہ ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور دریاؤں میں طغیانی آتی ہے. موسم گرم تر ہو رہا ہے اور دریاؤں میں طغیانی آتی ہے. موسم گرم تر ہو رہا ہے، مگر کیا ہم نے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی انتظامات کیے؟ ہم نے سیلاب کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے جنگلات اگائے؟ ہم نے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کتنے ڈیمز یا بیراج بنائے؟ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم ایک کالا باغ ڈیم پر اپنی قوم کو متفق نہیں کر سکے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو معلوم ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا کسی تباہی یا آفت کے بعد ہی اس کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. پاکستان میں عموماً مونسون کا موسم جولائی سے اگست تک رہتا ہے، مگر اس سال یہ موسم جون کی 23 یا 22 تاریخ سے شروع ہوا اور اس نے شدید تباہی مچائی، خاص کر بلوچستان میں جو پہلے ہی معاشی اور اقتصادی بدحالی اور حکومتی نظر اندازی کا شکار ہے. وہاں بارشوں سے ہونے والی تباہی میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جون میں ہونے والے زلزلے سے ہی ابھی بلوچستان سنبھلا نہیں تھا کہ بارش کے بعد پہاڑی ندی نالوں سے آنے والے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. دوسری طرف گلگت بلتستان میں گلیشیئر برسٹ نے بھی شدید نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد کنٹینیوس 1-1.5 مہینے سے جاری جو بارش ہے اس نے اس صورتحال میں ان علاقوں کو مزید نقصان پہنچایا. جو میرے پاس ایک معلومات ہے اس کے مطابق پاکستان قدرتی آفات کی جانب بڑھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو انتہائی موسمی تبدیلیوں اور ماحولیات کا شکار ہو چکے ہیں اور مستقبل میں بھی خطرے سے دوچار رہیں گے. اس سال کی یہ پیشگوئی بھی ہے کہ مونسون کا سیزن ستمبر تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے نہ صرف پہاڑی علاقوں اور دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی سیلاب آنے کا خطرہ ہے. یعنی پاکستان جو پہلے ہی معاشی بدحالی اور خطرات کا اور عدم استحکام کا شکار ہے، اس کو اب ان موسمی خطرات سے بھی نمٹنا ہوگا. بارش انسان اور حیوان دونوں کے لیے آب حیات بن کر آسمان سے برستی ہے. پانی جہاں زندگی کی علامت ہے، وہیں یہی پانی زائد بارش اور سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو انسانی اور حیوانی زندگی کی ضیاع کا سبب بنتا ہے. بارشیں زیادہ ہونے سے پانی کو ذخیرہ کرنے کا مؤثر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے دریاؤں اور جھیلوں میں پانی گنجائش سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ سیلاب کی صورت میں باہر آتا ہے. اور ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے جھیلوں، ندیوں اور نالوں کے اندر طغیانی آئی ہے.
ہر سال محکمہ موسمیات کی جانب سے سیلاب اور بارشوں کی پیشگی وارننگ جاری کی جاتی ہے، مگر اس سیلاب سے بچاؤ کے لیے کبھی کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ جن علاقوں میں سیلاب کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر دریاؤں کے پشتے مضبوط بنانے کے کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے، اور یہاں میں محکمہ انہار اور کاشتکاری کے کردار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اس کے اوپر میں بات کروں گی، اور میں اپنی اگلی ویڈیو میں بھی، کہ ان کے اوپر ان کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ سارا سال کیا کرتا ہے۔ ہر سال یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بارشوں کا پانی ذخیرہ کیوں نہیں کیا جاتا، ہر سال مونسون میں یہ ہنگامی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی زرخیز زمین پانی کی کمی کی وجہ سے صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے، دوسری طرف سیلاب کے نتیجے میں جو ہے زرخیز زمین جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ ان سب کے پیچھے ہماری بدعنوان حکومتیں اور رشوت خور محکمات ہیں۔ جیسے ہی کوئی آفت آتی ہے افسروں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، وزیر اعظم کے حکم نامے جاری ہوتے ہیں، فوج الرٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اب ہمارے وزیر اعظم کو بھی یاد آیا، وہ بھی بھاگے پھر رہے ہیں، دوسرے منسٹرز بھی بھاگے پھر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو اپنی مسلسل پبلسٹی کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، انہیں آج سے 2 دن پہلے تک کے ان سیلابوں کا کیا پتہ نہیں تھا، جو اب آ کے وہ اب لوگوں کے ساتھ وہ ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو انتہائی موسمی تبدیلیوں اور ماحولیات کا شکار ہو چکے ہیں اور مستقبل میں بھی اس خطرے سے دوچار رہیں گے۔ ان نقصانات سے بچنے کا جو ہے مناسب راستہ موسمی تبدیلیوں کے خلاف لڑنا، اپنے ماحول کو تحفظ دینا اور ایسی آفات اور نقصان سے بچنے کے لیے قبل از وقت پیشگوئی کرنا اور ایکشن لینا شامل ہے۔ موسمی تبدیلیوں اور سیلاب وغیرہ سے آگاہی آج کی نہیں بلکہ ماضی کے طریقوں اور روایات سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرتے تھے۔ یہ جدید دور ہے جس میں ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے انتہائی موسم کو بروقت سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا ہے۔ پاکستان میں موسم کو مانیٹر کرنے والے کوئی 170 آبزرویشن سسٹم ہیں جو کہ پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے انتہائی کم ہے۔ پاکستان میں سمندر کے اندر موسم کو مانیٹر سمندر کے اندر موسم کو مانیٹر کرنے والا کوئی سسٹم موجود نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس صرف 7 موسمی ریڈار ہیں جو کہ پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے ناکافی ہیں۔ ان سب کے علاوہ سب سے اہم سبب جنگلات کی کٹائی، درختوں کی کاشت کا نہ ہونا ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز آپ کو اور جو اس میں ایڈ کر دوں کہ 10 سال قبل 2012 میں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت نے رامسر انٹرنیشنل کنونشن آن ویٹ لینڈ کے تحت بین الاقوامی ماہرین کے ایک گروپ ریم کو پاکستان میں دورہ سندھ کا دورہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ ماہرین نے کم قیمت طریقوں سے سیلابی پانی کو سمجھداری سے استعمال کرنے اور جھیلوں کی بحالی کے لیے ایک مؤثر رپورٹ بنا کر دی تھی۔ ان ماہرین نے سکھر براج، گدو براج اور لال سنگھ سونار نیشنل پارک کے آس پاس کے علاقوں کی بھی نشاندہی کی تھی جہاں سے سیلابی پانی کو نکالا جا سکتا تھا۔ لیکن پاکستان میں زمین کے استعمال کا انتظام ایک انتہائی گمبھیر سیاسی مسئلہ ہے۔ پر کون ہوگا جو ایسی پالیسیاں بنائے جس سے صوبے یا قوم کو فائدہ ہو اور ان شخصیات کو مالی فائدہ نہ ہو اور نقصان کا سبب بنے؟ تو اس وجہ سے اس منصوبے پر عمل نہیں کیا گیا۔
میں اب یہاں پر ایک اور جو چیز میں اب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ گزشتہ 75 سال جو ہمارے آزادی کو ہو گئے ہیں، ہر حکومت نے اپنے ذاتی مفادات کو ہی پیش نظر رکھا، بھلے وہ جمہوری ہو یا فوجی عملیت۔ ملک کی ترقی اور استحکام کے بجائے ذاتی مفاد کو فوقیت دی گئی اور ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ گنتی کے چند ڈیم جو کہ اپنی آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں، نئے براجوں کی تعمیر، مصنوعی جھیلوں کی کمی، یہ وہ عوامل ہیں کہ جو کہ ہر سال مونسون کے سیزن میں کے بعد جو ہے منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو اتھارٹی ہے، ہمیں ایسی ہی آفات کے بعد نظر آتا ہے، اس کے بعد وہ پھر کسی سیل کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں جس طریقے سے جو بھی حالات ہیں سیلاب کے حوالے سے، کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ 1000 لوگ اس طرح سے ہلاک ہوئے ہیں۔ خطے میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجوں میں اصل میں بارشوں کا اندازہ لگانا کہیں بھی اور قطعاً کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر بدقسمتی کی بات یہ کہ محکمہ موسمیات جدید سائنسی طرز عمل اختیار کرنے میں قطعاً طور پہ ناکام رہا ہے۔ اب کسی بھی آپ جیسے کسی بھی ملک کو دیکھ لیں کہ محکمہ موسمیات جو ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے جدید ممالک کے ساتھ جو ہے نیٹ کنیکٹڈ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں صرف اور صرف ابھی سیاست ہو رہی ہے، فاشزم جو ہے وہ ہمارے ملک میں پنپ رہا ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ابھی ہو کیا رہا ہے۔ گزشتہ 1.5 مہینے سے ہونے والی بارش اور سیلاب کی تباہی کا خیال ہمارے میڈیا اور ہمارے سیاست دانوں کو اب آیا ہے۔ ہم دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگ اس کے اوپر چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، لیکن کہیں کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے۔ ابھی اس سیلاب کے اندر آپ کو میں ایک فیکٹ بتاؤں، کیونکہ میں پاکستان سے کافی قریبی طور پہ کنیکٹڈ ہوں، تو جو لوگوں نے مجھے صورتحال بتائی ہے اس میں انہوں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ لوگوں نے، زمینداروں نے اپنی زمینیں اور فصل بچانے کے لیے جو دوسرے لوگوں کی رہائشی زمینیں تھیں ان کے اوپر پانی، بارش کا سیلاب کا پانی جانے دیا ہے۔ یہ اتنی اندوناک صورتحال ہے، ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، دوسرے ملکوں میں بھی سیلاب آتے ہیں، لیکن پاکستان میں جس طریقے سے ابھی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس کے لیے یہ ایکچولی انسانی جانوں کا ضیاع یہ ایک قدرتی آفت نہیں ہے، یہ بالکل قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہم انسانوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اس ملک کے سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا ہے، اس ملک کے جو اتھارٹیز ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسا، میں تو سمجھتی ہوں ان سارے انسانوں کے قتل، یہ ان سارے انسانوں کا قتل ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں، ابھی اتنے لوگ اپیل کر رہے ہیں سیلاب سے متعلق، اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ ذرا سوچ سمجھ کے ہی احتیاط دیں، کیونکہ اس وقت ایک اور جو ٹرینڈ پاکستان میں چل پڑا ہے، ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ احتیاط مانگنے کھڑا ہو گیا ہے، تو اپنے احتیاط خاص طور پہ سوچ سمجھ کے دیں، اور کوشش کریں کہ آپ انفرادی طور پہ ایسے لوگوں کو اپنے احتیاط یا پیسے پہنچائیں، تاکہ اس پیسے کا تو کم از کم مس یوز نہ ہو، ان لوگوں کو صحیح جگہ پہ ہم اپنے پیسے دے سکیں۔ اور میں اپیل کرتی ہوں برٹن میں اور یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے تمام ممالک میں جو لوگ بیرون ملک رہائش پذیر ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں رہنے والے اپنے عزیزوں، اپنے شہریوں کی دل کھول کر مدد کریں، لیکن بہت ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔